بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ البقرہ کا آیت ہے 40، لیکن اہم جو اس کا عنوان ہے تاریخ بنی اسرائیل۔ چونکہ کافی صفحات تک ان کا ذکر ہے اور اتنا انہیں جھنجھوڑا گیا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے اس کی، تو اس سے پہلے ہم تاریخ جانیں بنی اسرائیل کی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اصل میں دو باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو تم پر میں نے نعمتیں کی، انعام کیا۔ تو دو دفعہ ہے نعمت، یہ تو کافی تھا نعمت التی علیکم، مگر دو دفعہ تاکید کے لیے۔ پھر دوسری بات، اوفو، پورا کرو، وفا کرو، بعہدی، میرے عہد کے ساتھ، میں تمہارا عہد جو تمہارے ساتھ کیا ہوں، عہد و پیمان پورا کروں گا۔ اور مجھی سے وإیای، فرحبونی یعنی مجھ سے، وإیای، اب ایک فرحبون کا معنی ہم اس وقت کریں گے مجھی سے ڈرو۔ اب چونکہ دوسری آیت میں آ رہا ہے فتقون، تو وہاں پہنچیں گے تو دونوں میں فرق آپ کو بتایا جائے گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے اصل میں۔ فرحبون کے معنی بھی مجھ سے ڈرو، فتقون کے معنی مجھ سے ڈرو، تو وہ اس وقت انشاءاللہ۔ تو اب اے یا بنی اسرائیل، جیسے کہ یا بنی آدم، تو آدم کی اولاد اور اسرائیل کی اولاد۔ تو اسرائیل اصل میں ہے کیا؟ یہ عربی لفظ نہیں، کئی عبری لفظ کلام پاک میں ہیں۔ اسرائیل حمزے کے ساتھ، اللہ، اور اسرا بندہ، تو اللہ کا بندہ، یہ اس کے معنی بھی۔ جیسے ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو عبد ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں، ہم اپنے لیے بلکہ فخر کرتے ہیں کہ ہم بندے ہیں۔ اب یہ نام کس کا؟ یہ نام نہیں، لقب یعقوب علیہ السلام کا۔ اب یعقوب علیہ السلام کون، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیے سورہ انبیاء میں جائیں، 72 آیت، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے کیا؟ اسحاق، اور پھر پوتے کی بھی بشارت یعقوب۔ تو معلوم ہوا کہ یہ یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب اسرائیل۔ اب کیسے سمجھے اسے؟ ابھی اس وقت کہاں ہے یہ؟ یروشلم کا ہے، جو بھی علاقہ ہے ان کا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پورا کہاں کا؟ مصر کا، مصر سے وہ نکلے ہیں نا جی۔ تو اب سنیے گا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کتنے؟ 12۔ سورہ یوسف میں ہم مختصر سی جھلک، 12 بیٹے۔ تو اسے اس لیے بتانا ہے تاکہ سمجھے ہم۔ فن فجرت منہ 12 عینا، 12 چشمے پھوٹ پڑے، تو 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، اور اب بھی ہیں۔ تو یہ 12، اب انہیں کیسے سمجھنا ہے؟ یہ کنعان کے باشندے تھے، کنعان، شام۔ تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا، قافلے نے اسے اٹھایا اور کہاں پہنچے؟ مصر۔ تو دیکھو کیسے اسرائیلی مصر پہنچے، یہ تاریخ۔ پہلے تو یہ کون؟ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل پہنچے۔ تو عزیز مصر کو بیچا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے بیچا۔ شرو کے معنی بیچنا، اشترا کے معنی خریدنا، تا ہے جی۔
کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ڈر تھا کہ کوئی کہے گا کہ ہمارا لڑکا ہے. بہرحال تاریخ بنی اسرائیل، عزیز مصر کے گھر وہ پلے، تربیت ہوئی. عزیز مصر کون تھا؟ جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں وزیر، منسٹر. بادشاہ نہیں تھا وہ. بادشاہ کا ذکر ہے، جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو اس نے پہلے ہی پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے. بہرحال ہنسی مذاق ہدیے وغیرہ سب ہوئے، لیکن یہ بڑے ہوئے، پھر جیل میں گئے، پھر وہاں نبوت ملی. پھر وقال الملک، بادشاہ نے کہا. اب آج کل ہم کیا کہتے ہیں؟ فرعون. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں، ملک، بادشاہ. انی ارا سبع بقرات، ابھی خواب ہے سورہ یوسف کی جو 7 گائیں دیکھی، تو مجھے اس کی تفصیل نہیں بتانا ہے، صرف ایک جھلک. تو وہ پریشان ہوا، درباری آئے ان کے یہاں. جیسے کہ عزیز مصر تھا نا وزارت، ویسے اور ایک تھا جسے ہم کہیں گے مذہبی علماء. تو فتویٰ، افتونی، انہیں بلایا. بات تو بنی نہیں ان کی، کیونکہ 7 گائیں کیا ہے یہ دبلی اور پتلی. تو ایک شخص نے اطلاع دی جیل میں سے چھوٹ کر آیا تھا کہ میں بتاتا ہوں، میں پوچھ کے آتا ہوں. تو بھیجا اور پوچھ کر آیا. تو بادشاہ کے بات پسند آئی. تو وقال الملک ایتونی، لاؤ سے. تو بہرحال وہ قصہ نہیں بتانا ہے مجھے تفصیل ہو، تو مطلب یہ جان لے. تو وہ پھر یوسف علیہ السلام نبوت مل چکی تھی، خواب کی تعبیر سیکھ چکے تھے. اب کیا ہوئے یہ مصر میں؟ بادشاہ کے معتمد. تو ان کو کون سی منسٹری ملی؟ کیا کہیں گے اسے؟ راشننگ. جی. تو ان کی تاریخ شروع ہوئی. کہاں پہنچے؟ کنویں میں پھینک دیے گئے، پہنچے ملک، بادشاہ کے پاس. بادشاہ نہیں تھے. اور اس کی آج کل مثال بہت اچھی ہے، جہاں تک میرا خیال ہے. اپنے لندن میں بھی یہی سلسلہ ہے نا، بادشاہت بھی اور پارلیمنٹ بھی ہے، بس سیم سونپ دیا گیا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ بھائی آئے تھے راشن لینے کے لیے، بعد میں سبوں کو بلایا. تو کتنے ہو گئے؟ 12. ہاں 12 ہو گئے. 12 کی کتنی بیویاں ہوں گی؟ اگر 4 کییں گے تو 12 چوک 48. جی. اور کنیزیں بھی تو ہوں گی نا. تو 150 سال میں ایک قبیلہ ہو گیا، خاندان ہو گیا. اب یہ 150 سال جو میں کہہ رہا ہوں یہ آیت یا حدیث کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، تاریخ. یہ بھی سمجھے رکھیں، اس کو منسوب نہ کریں. تاریخ ہے، ہو سکتا ہے 200 سال بھی ہوں، مگر ایک پھلے پھولے اسرائیلی. کیا نام اس کا؟ بنی اسرائیل. کہاں آئے؟ کنعان سے. کہاں آئے؟ مصر میں آئے. یہ ہوگی تاریخ ان کی. لیکن اب کیا ہوا؟ اب فرعون کیسے بن گئے؟ بادشاہت تھی مصر میں، ایک قوم تھی قبطی. تاریخ میں بھی اس کا ذکر ہے، قبطی. انہوں نے انقلاب برپا کر دیا اور بادشاہت کو ختم کیا. تو وہ قابض ہوئے. اب جب وہ قابض ہوئے تو انہوں نے ملک نام نہیں رکھا، فرعون. بھائی قیصر روم کے بادشاہ کا نام، کسرا ایران کے، اور ہمارے یہاں راجا اور بادشاہ. تو یہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اب آپ پڑھیں گے کہ فرعون فرعون فرعون. لیکن ہوا یہ کہ ان پر جو اعتماد تھا بنی اسرائیل پر، وہ تو انہوں نے قبول نہیں کیا نا. انہوں نے لیکن ایک چیز ہے کہ انہیں کچھ نہیں کیا، بادشاہت ختم ہو گئی. اس وقت کے دستور کے مطابق بھگا دیے، نکال دیے. کیونکہ پہلے جو آج کل کے حالات ہیں ویسے نہیں تھے، مختلف تھے. یعنی جو آج کل حیوانیت، درندگی اور مار پیٹ، وہ چیز نہیں تھی. بہرحال بے دخل ہو گئے ہو. اب ان کا کیا؟ بنی اسرائیل کا کچھ تو گزارا کرنا ہے نا. تو یہ 2 نمبر کے، جسے اپنے یہاں اسے کیا کہتے ہیں، 2 نمبر کے شہری جی رہتے تھے. اور اپنے گزارا کرنے کے لیے کہاں؟ فرعون کا دربار اور اس کے پیروکار یعنی قبطی. 400 سال گزرے. اب یہ بھی تاریخ میں بتلا رہا ہوں. 400 سال میں کیا ہوا؟ اب یہ ہو سکتا ہے 300 ہوئے ہوں، 2. تاریخ ہے، ہمیں تو اسے سمجھنے کے لیے قبول کرنا چاہے.
لکھا ہوا ہے تاریخ میں. ہوا کیا 400 سال میں؟ دھیرے 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 بنی اسرائیل کو غلام بنایا گیا. آتے تھے روزی مزدوری لے کر جاتے تھے. بعد میں سختی، جیسے اپنے ہاں ساہوکار لوگ مزدوروں پر سختی کرتے ہیں. بھائی اناج 50 من ہوا ہے تو پھر بھی 30 من لا کے دو، 40 من لا کے دو، تو وہ بیچارہ خسارے میں جاتا تھا نا. اس طریقے سے ظلم ظلم ظلم، اور یہ غلام بن گئے. یہاں تک کہ ایسے غلام بنے، ان پر ایسا ظلم کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو کوئی ظلم تو ہوگا نا. پڑھیں گے آپ آج کے درس میں انشاءاللہ. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. کیا ہے یہ؟ لڑکوں کو ذبح کرتے تھے. تو یہ تاریخ بنی اسرائیل. تو اب ہم شروع کر رہے ہیں. اب اس سے مدد ملے گی سمجھنے میں. یہ ہے وہ بنی اسرائیل. اب اتنی غلامی، تو موسیٰ علیہ السلام جو آئے ہیں وہ انہیں آزاد کرنے کے لیے. اور یہی کہا تھا کہ ارسل معی بنی اسرائیل. اب لوگ سوچتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کے آئے کس کے لیے؟ بھائی انہیں غلامی سے آزاد کرنے کے لیے آئے، اور آزاد کرایا. تو اس کا ذکر ہے نعمت اللتی. اب یہ کہاں سے نعمتیں شروع ہوتی ہیں؟ بحر کلزم سے نکالا تو پریشان تھے. سامنے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر. حکم ہوا کہ لاٹھی مارو. یہ پہلی نعمت. تو کہا جا رہا ہے کہ میری نعمتوں کو جو تم پر کیا، یہ پہلی. پھر سینا میں پانی نہیں، تو یہ بھی پڑھیں گے آگے کہ پانی مانگا تو حکم ہوا پتھر پہ مارو تو 12 چشمے. اب 12 چشمے کیوں؟ 12 قبیلے. یہ بھی نعمت. کھانے کے لیے تو من و سلوا، وہ بھی پڑھیں گے. یہ ساری نعمتیں. تو یہاں سے اب ہم شروع کرتے ہیں. البتہ ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، اب ذکر آئے گا. یہ تو نعمتیں ہوئی، پھر کتاب کا تورات کا بھی ذکر ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام واپسی میں کوہ طور پر گئے تھے. سفر تو ان کا شروع ہوا تھا، ایک شخص کو مکہ مارا تو وہ مر چکا تھا، وہ بھی پڑھیں گے، مگر ترتیب سمجھ میں آنی چاہے. تو پھر یہ کہاں گئے؟ مدین. شعیب علیہ السلام کیا رہے، پھر ان کی ایک بیٹی سے نکاح کر کے واپس آ رہے تھے. تو واپسی میں خود ہی چلے گئے کوہ طور پر. اسے بھی ذہن میں رکھیے گا. واپسی میں خود ہی، ضرورت کے لیے، انگار کے لیے. تو حکم ہوتا ہے کہ اخلا نعلک. پتہ نہیں جوتیوں میں جانوروں کی گندگی ہوگی، کیا ہوگا. اور پھر اوپر گئے تو حکم ہوا ہے کیا دیکھ رہے ہو درخت پر جو انگارا. تو میں تمہارا رب اور نبوت ملی، اور 2 چیزیں ملی. اور یہ واپس آئے، واپس نیچے مطلب. اور پھر ان کے پاس گئے. اب اس کو بھی ذہن میں رکھیں. اب جب طور سینا میں رہتے تھے، بستے تھے، اب دستور چاہیے نا. آدم علیہ السلام کو کم بھیجا گیا؟ جبکہ ایک دستور، ایک نظام. اب انہیں کوہ طور پر بلایا گیا، مہمان بن کر گئے. تو اسے بھی ذہن میں رکھیے. پہلی دفعہ خود ہی چلے گئے، دوسری دفعہ بلایا گیا. تو ہم وہ پڑھیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی. اچھا، یہ تو ایک بات ہو گئی، یاد کرو. تو یہ کون سے بنی اسرائیل؟ مدینہ میں بنو نذیر. کوئی کہتا ہے بنی نذیر وہ تو عرابی حالت ہے. بنو نذیر، بنو قریظہ اور قینقاع، یہ یہودی قبائل مدینہ میں آباد تھے. اور کیوں آباد تھے؟ انتظار میں. اس کے بارے میں ہے کہ مکتوباً عندہم، ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئے گا. اس کے اور انہیں یہ بھی اشارہ دیا گیا تھا کہ وہاں کھجور کے درخت کثرت سے ہوں گے، تو آ کے بسے تھے. جب ہجرت ہوئی دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے، مگر کس نسل سے ہے، تو انکار کر دیا. ہاں، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اوفو بعہدی،
میرا عہد و پیمان پورا کرو. کیا تھا کہ اس رسول پہ ایمان لے آؤ, اس کتاب پہ ایمان لے آؤ, تو میں تمہیں ترقی عطا کروں گا. مگر نہیں, اوف بعہدکم وایای فرہبون. رہب کسے کہتے ہیں؟ ایک ذات جس نے تمہیں اتنے انعامات سے نوازا, تو اس سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ایک داخلی کیفیت دل پر کہ اتنی عظیم, جیسے کہ باپ کا ایک کیا جلوہ, ایک اس کی عظمت جو بیٹے کے دل میں ہونی چاہیے, وہ مراد ہے کہ باپ نے بچپن سے, ماں باپ نے پرورش کی تو بچے ڈرتے نہیں ہیں, مگر ان کی عظمت تو فرحبون, لرزہ کپ کپی میری رہے تمہارے دل میں. فرحبون وایای فرحبون, یہ کہا جا رہا ہے جی. اب دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے. یہ وہی مدینہ میں جو 3 قبیلے آباد تھے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اب فَاتَّقُونَ ہے, وَإِيَّايَ, ایمان لے آؤ جو میں نے اتارا نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصدقا لما معکم, تمہارے پاس جو ہے وہ کیا, تورات تصدیق کرتا ہے, اور تورات بھی اس نبی کی تصدیق کرتا ہے, تو ایمان لے آؤ. ولا تکونوا اول کافر بہ, ایسا نہ ہو کہ تم پہلے ہی تم کفر کر بیٹھو. اول الکافرین نہیں. بھائی ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اول المسلمین. تو اول المسلمین کون ہوتا ہے؟ کہ ظاہر ہے کہ آپ نے دعوت دی, پہلے آپ ہی فرما بردار ہوئے. تو یہ نہیں کہا جا رہا ہے, یہ تو فرما بردار تھے ہی. دیکھیں فرق ہے, یہ تو مومن تھے, یہ فرما برداری ہی میں تو وہاں آ کر بسے تھے. مطلب جب یہ نبی آ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو تمہیں تو قبول کرنا چاہیے, پہلے تم کفر کر بیٹھو اس سے, یہ کہا جا رہا ہے. تو فرق ہے, سب سے پہلے میں ایمان لانے والا, سب سے پہلے میں کفر کرنے والا, یہ نہیں, بلکہ پہلے تم کفر کر بیٹھو. اچھا, بھی سے مراد نبی بھی اور قرآن بھی دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. نبی کا انکار کیا تو کتاب کا انکار, اس کتاب کا انکار کیا تو نبی کا انکار. ولا تشتروا بآیاتی, یہ ترجمہ جو ہے نا, دیکھیں اشترا میں تا ہے خریدنا, اور جیسے میں نے کہا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ, بیچا. بھائی اردو بھی لفظ ہے, سیکھنا, آپ سیکھیں, اور سکھانے میں یہاں نہیں آتا, وہ تو سکھا رہا ہے, اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے نا, سیکھنے والوں کو ٹینشن ہے. تو ابھی سے یاد رکھیں, کئی جگہ پر آئے گا قرآن شریف میں, اشترا خریدنا, شرو بیچنا. اب ترجمہ, اچھا بعضوں نے کوشش کی ہے کہ جیسے کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو بیچتے بھی ہیں اور خریدتے بھی ہیں, وہ تھوڑا لوگوں کو الجھن پیدا ہوگی. جیسے کہ آپ نے کھجور کسی کو دیے تو کھجور آپ نے دی اور دودھ خریدا تو کھجور بیچا, مگر اس سے یہ بہتر ہے کیا کہ تا ہو تو خریدنا, شرع ہو تو بیچنا. تو قرآن شریف میں آپ کو یہی ملیں گے, انشاءاللہ ساتھ میں رہے گا, پھر بھی ہم بتائیں گے. تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ خریدا, اب بیچنا مت کرو. میری آیتوں کے عوض چھوٹا سا مول, ثمنن قلیلا. تو آیتیں اتری اور ان کے پاس بھی تھیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, تو یہی ماننا چاہے تھا نا, مگر انہوں نے کیا کہ اگر ان آیتوں کو مانتے ہیں تو ہماری سیادت ختم ہو جاتی ہے. تو پھر کیا خریدا تم نے؟ مول, چھوٹا سا مال, ثمنن قلیلا, چھوٹا سا مال خریدا جو ہمیشہ کام نہیں آئے گا. لہذا تم میرے لیے بچو. فتقون, تو دیکھیں فرحبون فتقون میں فرق ہے. یہاں فتقون میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ عملی طور پر انکار کر رہے ہیں, اور انعامات میں ناشکری, مطلب اس کی قدر کرو. تو دونوں جگہ الگ الگ الفاظ آئے ہیں, اس پر آپ غور کریں جتنا بھی تدبر. تو فتقون
اپنے آپ کو بچاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ٹھیک ہے، مجھے سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. لباس ہم جانتے ہیں نا، لباس، حق کو باطل کا لباس مت چڑھاؤ. بھائی لباس جب ہم پہنتے ہیں تو چھپ جاتی ہیں چیزیں. جی تو یہ کہ اب حق ان کے پاس تھا، کیا تھا؟ مکتوباً عندہم، اور حق سامنے اترا تھا تو اس میں یہ تحریف کرتے تھے. پھر کہا جا رہا ہے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یعنی کیا؟ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ. تو یہ قرآن شریف کا اسلوب ہے، دونوں جگہ نہ بولنے کی ضرورت نہیں. اردو میں اور ہے، وہ آئے نہ تم آئے، وہ آئے نہ تم آئے، اس کا مطلب کوئی بھی نہیں آیا. یہ اردو کا جو معیاری اردو بولتے ہیں نا، تو بعد میں نہ لگاتے ہیں، مطلب دونوں کی نفی. مگر یہ عربی کا اسلوب ہے، وہ بھی اسلوب ہے، آئے گا جب ہم آگاہی کریں گے. تو ولا تکتم الحق یعنی واو عطف جو ہے، اور مطلب باطل کو مت چڑھاؤ حق پر، اور حق کو چھپاؤ بھی مت. حق کون سا چھپاتے تھے؟ پوچھنے جاتے تھے نا لوگ، تو وہ ہاں کہاں ہے، اور اس پر ہاتھ رکھ دیا کہ اسمہ احمد و محمد، یہ چھپانا ہوا. اور بھی کئی چیزیں تھی. یہ تو ایک میں مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے کہ زنا کی سزا کیا، چوری کی سزا کیا. تو جب ان کا کوئی رشتہ دار ہوتا تھا، ان کی نسل سے ہوتا تھا، تو اسے چھپا دیتے تھے. اب عوام کو کیا ہے، پڑھ کے سنا رہے ہیں. اب یہی ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے معاشرے میں، کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی چیز ہمارے یہاں رچ گئی ہے، بچ گئی ہے، تو اپنے مسائل کو آگے کر دیتے ہیں. عوام کو کیا پتہ. آج کل تو عوام سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن سے تعلیمات دی جا رہی ہیں. تو بہرحال وہ صفات اب بھی پائی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں محنت کرنا ہے تاکہ لوگ قرآن سے جڑیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، مطلب یہ سب تم کرتے ہو اور تم جانتے ہو، نہیں جان بوجھ کر. یہ تو اب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، واو حالیہ، یہ واو لوگ پہلے اس سے متعارف نہیں تھے، تو وہ حالت بتائی جاتی ہے، کیفیت. جی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. جی یہاں پر ہم کو آپ کو ایک آیت اور نکالنی پڑے گی، تو نکالیں گے انشاءاللہ. جی سنیے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو رکوع پہلے تو نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو. کیا مطلب اس کا نماز قائم کرو؟ نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے 3 وقت کی. آپ نے دیکھا شیعہ برادری ہمارے یہاں ہے، مسجد ہے ہمارے پڑوس میں، 3 وقت کی اذان ہوتی ہے. فجر، ظہر میں ظہر اثر ایک ساتھ پڑھتے ہیں، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھتے ہیں. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھی ہے نا ظہر اثر، تو وہ اس پر چلتے ہیں. تو یہودیوں کے یہاں بھی 3 وقت کی نماز. تو ان سے کہا جا رہا ہے، یہ ہمیں نہیں کہا جا رہا ہے. جاؤ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ان کے حوالے کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ جمع کرتے تھے نا، یہ کہا جا رہا ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. آپ دیکھیں گے تو تفسیر والے یہاں سے گزر گئے، یہ جو میں نے کہا نا یہ بھی نہیں ملے گا، وہاں گزر گئے. کئی ایسی آیت ہیں کچھ لکھا ہوا نہیں ملے گا. تو تقریباً صفحہ مجھے یاد ہے 170 سے آل عمران کی، اتفاق سے 43 آیت آل عمران کی، یہ بھی 43 ہے اور آل عمران کی بھی 43 ہے. تو ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں آل عمران کی. ہاں یہ آل عمران ملا، تو وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ملے گی آرام سے 43 آیت. ہاں یہ ملی ماشاء اللہ. آل عمران کی بھی 43، پیج نمبر 55. دیکھیں اب یہاں کچھ تو نکل گئے. بعضوں نے کہا کہ جماعت کی اہمیت، کس کی؟ جماعت کی نماز کی. اس لیے میں نے دونوں آیتوں کو، آل عمران کی اتفاق سے 43 اور یہ بھی 43 ملی آل عمران کی. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے جماعت کی نماز کی اہمیت ہے کہ گھر پہ نماز نہیں ہوتی مسجد میں جائیے، تو پھر اس کا کیا مطلب؟ میں پڑھ رہا ہوں، یا مریم قنوتی لربکی وسجودی ورکعی مع الراکعین. اے مریم فرما بردار ہو جا
تیرے رب کے لیے سجدہ کر، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. تو کیا عورت کے لیے مسجد میں جانا واجب ہے؟ کہیں بھی نہیں. تو معلوم ہوا کہ اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اس کا مفہوم کچھ اور ہے. تو یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ انسان کچھ غلط بات لکھ دے تو گزر جائے. اور یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم شروع میں ہی لکھتے ہیں الف لام میم واللہ عالم. تو تفسیر لکھنے والا بھی قاصر ہے، ناقص ہے. اور کیا کہتے ہیں اسے، اس وقت کتابیں نہیں، آج کل جیسے کتابیں ویسی نہیں پائی جاتی تھی نا، بڑی دقت تھی. جو بھی لکھا ہے ایک لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ان کے یہاں رکوع نہیں ہوتا تھا؟ تو کیا ان کے یہاں سجدہ بھی نہیں ہوتا تھا؟ مریم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے وسجدی، تو سجدہ تو تھا، سجدہ ہوتا تھا. رکوع کے بارے میں ٹھیک ہے، آج کل جو بتاتے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں اور پھر سیدھے سجدے میں جاتے ہیں. لیکن پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ مریم علیہ السلام کب کی ہیں؟ انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو. تو اصل میں رکوع، دیکھیے اگر آپ کو میری بات یاد ہو، فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو. آدم کو کیوں سجدہ کرانا مقصود نہیں تھا، چونکہ آدم کو یعنی انسان کو اختیار دیا گیا تھا کس کا؟ خلافت کا. چاہے کسی چیز کو توڑے چاہے پھوڑے، اور تمہیں ان کی نگرانی کرنا تھی. تو ابھی سے عادت کی اس کی اطاعت کرو. یاد ہوگا آپ کو؟ ہاں. تو ان سے کہا جا رہا ہے یہودیوں سے کہ جاؤ مسلمانوں کے ساتھ جاؤ، وہاں عاجزی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ ان کے حکم کی اطاعت کرو. یہ کہا جا رہا ہے. وہ جھکتے ہیں، وہ کیا اطاعت کرتے ہیں، تو تم بھی اطاعت کرو. یہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، معقول ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور ہم نے آپ کو 2 آیتوں کے ساتھ بتلا دی ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت کو حوالے کے لیے بتانا ضروری ہوتا ہے. میں احتیاط کرتا ہوں کہ دوسری آیت کی طرف نہ پہنچے تاکہ پھر وہ الجھن نہ رہے نا، لیکن کبھی بہت ضروری ہے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم لوگوں کو بھلائی کا، بر بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ جی، جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل تو ہے لیکن تعقلون، عقل سے کام نہیں لے رہے ہو. اچھا، انتم تتلون الکتاب، اس لیے کہ عوام تو کتاب نہیں پڑھتے ہیں نا. ہے کہاں پڑھتے ہیں عوام؟ ابھی بھی آپ پوچھے بھائی قرآن شریف ذرا سمجھیں، وہ تو علماء کا کام ہے. سنا ہوگا نا آپ نے؟ ہاں، وہ تو علماء کا کام ہے. اچھا، علماء نے بھی چھوڑ دیا، وہ بھی گھبراتے ہیں، تو پھر کس کا کام ہے اب؟ تو یہ ہمارے یہاں بھی ہے. تو ایسے لوگوں کو میں پیغام دیتا ہوں، یہ عالم کسے کہتے ہیں؟ بھائی ایک شخص صفر تھا، ٹھیک ہے، عربوں کو تو الف باتا آتا تھا، وہ تو عربی جانتے تھے. ہمارے لوگوں اسے نہ سمجھے، ہم کو تو الف باتا سیکھنا پڑتا ہے نا. تو جب انہوں نے قرآن شریف سیکھا تو عالم بن گئے. تو عوام تو سب تھے، تو سیکھیں قرآن. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ علماء کے لیے، یعنی جو عالم ہے اس کے لیے قرآن اترا؟ غلط نہیں، ایسا نہیں. پھر مدرسے کا کیا، اس میں سوال پیدا ہوتا ہے پہلے مدارس کہاں تھے؟ اب یہ بات بھی تھوڑی تلخ جاتی ہے، پہلے مدرسے تھے؟ نہیں تھے. تو مدرسہ کیا ایک تنظیم ہے، ایک سسٹم ہے کہ لوگوں کو سہولت ہوتی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی کئی لوگ یہاں مسجد نبوی میں آ کر پڑھتے ہیں، مکہ شریف میں آ کے پڑھتے ہیں قرآن شریف سیکھ لیے تو عالم ہو گئے. تو یہ مطلب ہے کہ تم کتاب پڑھو تو سوچو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مدد حاصل کرو صبر سے، صلاۃ سے. اور سنو، یہ بہت بھاری ہے. ہاں کیا؟ دونوں نماز، مگر ایک کہ جو خشوع کرتے ہیں اور جو یظنون، ظن کے معنی کلام پاک میں کبھی خیال، کبھی گمان، کبھی یقین. انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. سب سے پہلی بات تو خشوع کے معنی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. خشوع
ایک تو ہمارے ظاہری آداب ہیں، صاف صفائی، تو ہم مسجد میں جاتے ہیں، اور ایک داخلی آداب ہے، اسے کہیں گے خشوع، یعنی سجدہ تو ہم نے کیا لیکن دل سے سجدہ کیا، دونوں. تو دل کا اثر ظاہر پر ہوتا ہے. اگر دل سے سجدہ نہ کیا ہو تو پھر آپ دیکھیں گے کچھ لوگ تو نام نہیں لیتا، بغیر نام کے وہ تو حرکت کرتے رہتے ہیں، یہ پیٹھا داڑھی، تو اس کا مطلب ہے کہ خشوع نہیں ہے. بہرحال یہ تو آئے گا، لیکن یہاں اصل جو بتانا ہے وہ یہ ہے. یہ کیا ہوا تعاون اور نماز؟ یہ ہمارے لیے ہم پہنچیں گے تقریباً 150 کے بعد. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دوسرے پارے میں، وہ ہمارے لیے ایمان والو. تو اس وقت اس پر ہم بیان کریں گے، چونکہ جو شدت تھی، جو تکالیف سے سابقہ تھا، تو پھر یہ تو ان کے لیے ہے. ہاں، اسے ذہن میں رکھے گا. نہیں تو پھر ہم یہاں نماز اور صبر تعاون، یہ بالکل صحیح بات ہے، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے تحمل سے کام لینا ہوتا ہے، صبر سے. جسے یہاں صبر کہا گیا نا، بالصبر، ہر چیز کے لیے صبر. ایمان پر باقی رہنا ہے تو صبر ہے نا. میں وضو کرنا ہے سردی کے موسم میں، پہلے تھوڑی فوراً پانی گرم ہو جاتا تھا. ہر چیز کے لیے صبر. اور آج کل اس مسلمان بننے کے لیے صبر، نہیں تو داڑھی ٹوپی برقع. مگر یہ چیز نہیں بیان کروں گا میں اس وقت، ایک اشارہ آپ کو دیا، اور نہ جو محققین ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ بھائی ایک عالم ہے. یہاں کون سا عالم ہے؟ تورات کا پڑھنے والا. چلو ہم بھی عالم ہیں، اب ہمارے یہاں کے بھی عالم ہے. جب مسجد میں آتا ہے، آپ نے کبھی غور کیا کہ راستہ کھول دیتے ہیں، عزت کرتے ہیں نا جی. پہلی صف والے پیچھے آ جاتے ہیں، مولانا صاحب آئیے. تو ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ جائیے مسجد نبوی میں. تو اس کو یاد رکھیں، بنو قین کا جو میں نے 3 قبیلے بتلائے ہیں نا، ان سے کہا جا رہا ہے اپنی سیادت رہنے دیجئے. اب کوئی نہیں کہے گا کہ ہاں صاحب عالم صاحب آ رہے ہیں، تو ان کے یہاں جو لفظ ہوگا، بہرحال عالم تورات کے جانے والے، جائیے نماز پڑھیں ان کے ساتھ. تو دیکھیے پس منظر اس کا مختلف ہے. ہاں، لیکن یہ تو اگر آپ نے دل سے مانا ہے رسول کو، دل سے، تو آپ کے لیے کچھ بھاری نہیں ہے. اب پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے، یہ تو آتے رہے گا جی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یعقوب کی اولاد، میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کیا. اس کی وضاحت ہو چکی. اب فضیلت بخشی تمہیں سارے جہاں پر، اس وقت کے، اس وقت کے نہیں. انبیاء کا سلسلہ کہاں سے؟ انہی میں تھا نا. تو اس وقت یہ انہی کو اس سے نوازا گیا تھا، تو فضیلت تھی کہ نہیں، کسی اور کو نہیں. یہ اور بات ہے کہ اب اسے منتقل کر دیا گیا. اور ان کی فضیلت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں فرق ہے، چونکہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ خاص وقت تک، خاص جگہ تک، نسل تک. تو پھر بھی فضیلت بخشی نا، اس کا ذکر ہے. اس لیے پرہیزگاری اختیار کرو، خدا ترس بنو. اب چونکہ خدا استعمال نہیں ہوتا ہے، مگر اب وہ کیا کہتے ہیں، بچپن سے عادت ہو گئی نا، لیکن سمجھ میں بھی آتا ہے خدا ترس. اب اس کو اردو میں کیا بولیں گے؟ اللہ ترس. اللہ ترس بھی بولیں گے تو اتنا وہ جذبہ نہیں آتا ہے. ہاں جی. تو اس کو خیال میں رکھیں. اور پھر ساری تفسیریں خدا، لیکن کوشش کرنی چاہیے الحمدللہ اللہ حافظ، لیکن کبھی کبھی وہ اللہ ترس میں لطف نہیں آتا ہے جی. تو بہرحال اللہ ترس، خدا ترس بنو. تو سنیے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اللہ ترس بنو، خدا ترس بنو اس دن سے کہ نہیں کوئی جان کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی. تو ان میں کیا تھا؟ احباء اللہ، نحن احباء اللہ، اور ابناء اللہ بھی. تو بہرحال یہ مقصد یہ نہیں کہ وہ بیٹے، اس وقت کا یہ دستور تھا کہ اللہ کے بندے تو اللہ کے بیٹے. بہرحال کوئی کسی کام نہیں آئے گا.
اور نہ قبول کی جائے گی ان کی جانب سے شفاعت. شفاعت بھی آپ جانتے ہیں, اس سلسلے میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شفاعت تو اللہ تعالیٰ جسے کہیں گے, مگر ان کے رد کیا جا رہا ہے, انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اس عقیدے پر نہیں رہنا. اور الحمدللہ شفاعت جو حقیقی شفاعت ہے کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے, تو ہم اسی پر اختصار کرتے ہیں. اور نہ کوئی عدل, عدل کے معنی بدلہ, چونکہ جو شخص انصاف کرتا ہے تو ہر ایک کو برابر حصہ دیتا ہے نا, تو اس لیے اس کے معنی مجازی, اور نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا. یعنی آپ سوچیں گے گناہ ہوئی کوئی بدل دے دے, نہیں, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. تو اب یہ چونکہ شفاعت کا ذکر نہیں ہے, وہ تو آیت الکرسی میں انشاءاللہ بیان کریں گے. تو اس طریقے سے ہم 57 تک پہنچ سکتے ہیں. تو سنیے بھی, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور جب ہم نے نجات دی تمہیں فرعون, آل فرعون سے, اس کا ہم نے ذکر کیا تھا, سمندر پار ہو گئے. وہ کیا کرتے تھے آل فرعون؟ یسومونکم, چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب. بڑا عذاب بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایک سو ہے برا. اب اس کی کیفیت, ذبح کرتے تھے تمہارے لڑکوں کو, اور زندہ چھوڑتے تھے ابھی نساءکم, عورتوں کو. اب لڑکیاں نکاح چونکہ وہ بڑی ہو جاتی تھی نا, انہیں ضرورت تھی گھر میں کام کاج کرنے کے لیے. اور اس میں تمہارے ذالکم, اچھا ذالکم, حالانکہ ذالک یہ, اس میں, ان میں نہیں, یہ جو عذاب دیتا تھا نا آل فرعون, اس میں تو چونکہ خطاب سب سے ہے نا, اس لیے کم, یہ ایک اصول ہے, بار بار آئے گا, ہم بار بار آپ کو بتاتے رہیں گے. تو یہاں ترجمہ یہ, لیکن کم کیوں, سب ہیں. اچھا, جہاں نبی کریم سے خطاب ہوگا تو ذالک, اور جب سب سے خطاب ہوگا تو کم. حالانکہ ذالک, ذالکم, ذالکم نہیں آتا, اولئک, اس کو یاد رکھیں. وفی ذالکم, تو اس میں آزمائش تمہارے رب کی جانب سے بڑی. اب آپ جانتے ہیں آزمائش, لڑکوں کو ذبح کر رہے ہیں تو آزمائش ہی ہے نا, صبر و تحمل سے کام لے رہے تھے. اور ایک نعمت کو بیان کیا جا رہا ہے, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اب دوبارہ آل آ رہا ہے, تو اب سنیے آل کے بارے میں بھی. اور جب کہ پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر, اور نجات دی تمہیں, اور ڈبو دیا آل فرعون کو, تم دیکھتے تھے تمہاری نظروں کے سامنے. واو حالیہ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈبایا اور تم دیکھ رہے تھے. جب نکلے تو پیچھے بھی تو دیکھ رہے تھے نا, کہ کہیں پیچھے واپس نہ آئے, چونکہ راستہ کھل گیا تھا نا. تم دیکھ رہے تھے, دیکھتے دیکھتے وہ ڈوب رہے ہیں. تو واو حالیہ. اب اس میں کئی چیزیں سمجھنا ہے. سب سے پہلے تو آل, آل کسے کہیں گے؟ دیکھیں, آل اور اہل میں فرق ہے. اہل کسے کہیں گے؟ بیوی بچے, آپ کے رشتہ دار, پوتے پوتیاں نواز. آل آپ کے بچے ہوں, بیوی ہوں, آپ کے پیروکار. تو فرعون کے آل کون تھے؟ جو آپ کے پیروکار. اس فرق کو بھی ملحوظ رکھیں. مگر ایک اور بھی فرق ملحوظ رکھیں, وہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, جبکہ پھاڑ دیا سمندر کو. بحر, مگر آگے آئے گا یم, وہاں بھی ہم معنی کرتے ہیں دریا کے. سمندر دریا, سمندر دریا. حالانکہ دریا میں سمندر میں فرق ہے, یہ اردو کا فرق ہے. وہ تو آپ جانتے ہیں, دریا جا کے گرتے ہیں سمندر میں, مگر یہ ترجمہ تو ہم کو کرنا ہے نا. لیکن یہاں مجھے وہ اردو کا نہیں سمجھانا ہے. وہ بحر میں ڈبو دیا, اور موسیٰ علیہ السلام کے ماں کو حکم ہوتا ہے کہ یم میں ڈال دو صندوق کو. تو یم کہاں استعمال ہوا ہے؟ جہاں خطرات ہیں, جہاں خوف ہے. اور بحر کہاں استعمال ہوا ہے؟ جہاں امن و امان ہے. تو اس فرق کو آپ ملحوظ کریں گے, پھر ہم بتائیں گے. یہ تو پھر سوچیں گے نہیں, یم کیا اور یم میں فرق کیا؟ کیا یم کوئی کھاڑی ہے؟ نہیں, استعمال الگ ہوا ہے. کبھی یم
کبھی باہر، تو باہر جہاں امن و امان، اسے ملحوظ رکھیں۔ اب جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا، بس ایک ہی بات بتانا ہے، جب وہ دوبارہ کوہ طور پر جا رہے ہیں، یہ بس مہمان بن کر، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ جی، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً 40 راتوں کا، راتوں سے مراد دن رات، روزہ رکھو، عبادت کرو۔ کیوں؟ دینا ہے، بلایا گیا، کیا دینا ہے؟ نظام العمل، تورات۔ اب یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تورات وحی کے ذریعے نازل نہیں ہوئی، 10 احکام جانتے ہیں نا؟ ہاں، وہ کون سی تختیاں پتہ نہیں لکڑی کی تھی، چاندی کی تھی، بعد میں بھی وہی ہوئی تو اس میں ایڈ کر دی گئی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ ہے نا، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ لیکن یہاں جو مجھے سمجھانا ہے، ابھی آپ کو پیغام دینا ہے، ساتھ میں رہیے گا، کہ پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا، اس کے بعد یعنی جب ہم نے یہ وعدہ وقت مقرر کیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ یہ قصہ بعد میں آئے گا، جو گوشالہ وہ بچڑا کو معبود بنایا تھا نا، وہ تفصیل سے قصہ آئے گا۔ تو ہوا کیا اصل میں 40 دن، یہ آمنت باللہ یاد ہے آپ لوگوں کو بچپن کی؟ ایمان مفصل کیا یاد ہے نا، اور ایمان مجمل یاد ہوگا، یہی پڑھاتے ہیں نا آپ کے یہاں بھی جی۔ تو یہ کیا ہے؟ مجمل ہے، آمنت باللہ مفصل ملائکتی کتبی رسلی والی 7-6 چیزیں، اور مجمل میں کما ہوا باسماء و صفاتی، تو یہ آیت مجمل ہے، یہ تو ہمیں مفصل آپ کو بتانا پڑے گا، اس لیے ہم نے تو سنیے مفصل۔ یہ 40 دن، اب یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، رات دن کے تابع ہوتی ہے، تو دن کو روزہ اور کیا دینا ہے؟ کتاب۔ مگر دیکھیے آیت سنیے، سورہ اعراف 142، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 راتیں، تو یہ مجمل ہوئی نا۔ پھر سنیے، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور اسے کمپلیٹ کیا، کہیں گے نا پورا کیا 10، تو کتنے بھی 40، تو یہ مفصل ہے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو تیرے رب نے جو انہیں بلایا تھا نا، وہ 40 پورے ہوئے، تو اس کا نام کیا؟ مجمل۔ مگر ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی بھئی، یہ تو ہم نے بتایا کہ تورات دینے کے لیے بلایا، اور اکیلے نہیں بلایا، پہلے تو اکیلے گئے تھے نا، ہاں 70 کے قریب لوگوں کو بلایا تھا، اسے بھی ذہن میں رکھیے۔ اب وہ تفسیر ہے 70 کا نام جو ہے۔ تو اب آپ کو ہم لے جاتے ہیں سورہ طٰہٰ میں، دیکھیے ساتھ میں رہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا عجلت کی، لوگوں کو چھوڑ دیا نیچے، بھائی کیا حکم ہوا تھا؟ ساتھ میں لے آؤ، تو 30 دن کے روزے رکھے اور نیچے چھوڑا، اور اللہ اب یہ دوسری دفعہ یہ بلائے گئے ہیں، تو کیا اسے کہتے ہیں شوق میں جلدی چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، وہ گئے 30 دن کے بعد گئے، مگر ساتھ میں قوم نہیں تھی نا۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، ارے اپنی قوم سے پہلے کیوں آئے؟ کون لے آیا تمہیں؟ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے یہ جی۔ تو بولے قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، وہ تو میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اچھا پھر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میں اس لیے جلدی آیا کہ تو راضی ہو جائے۔ نہیں، نبی جذبات میں بے صبری اختیار کرتا ہے، ابھی بے صبری کہنا بھی نہیں چاہے، لیکن سمجھنے کے لیے لوگوں کو تو بس کوئی بھی اعتراض تنقید کرنا وہ کر لیتے ہیں، نہیں، نبی سے بھی یہ گرفت ہوئی۔ اتممناہا بعشر، اللہ اللہ دیکھے۔ تو اب بات آپ کے سمجھ میں آئی، پوری بات واضح ہو گئی۔ تو اب سنیے گا، تو یہ گئے تھے کتاب لینے کے لیے، تو 30 دن پھر 40 دن، اور کیوں 40 ہوئے پوری وضاحت آپ کو بتا دی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون،
ہم نے پھر درگزر کر دیا تاکہ تم شکر گزاری کرو. اب سنیے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اب یہ بھی انعامات میں سے ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان. اب فرقان کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک ہے کہ کتاب کی صفت یعنی حق و باطل کے درمیان جدائی کرنے والے سب, اور یہ کہ فرقان معجزات دیے اس قسم کی گنجائش ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. بات کہاں سے چل رہی ہے؟ نعمتیں, سب نعمتیں. اب سنیے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بات واضح ہو چکی. کیوں گئے تھے کوہ طور پر؟ لوگوں کو لے کر گئے تھے اور یہاں چھوڑ گئے تھے اپنے بھائی ہارون کو. تو جب اپنے قوم سے کہا کہ تم نے تو ظلم کیا اپنے آپ پر, بچڑے کو معبود بنایا, یہ بھی قصہ تفصیل سے آئے گا, تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ, اپنے باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے نا, توبہ کرو. میں نے کہا تھا نا الہ, توبہ کرو. اور باری یعنی خالق یعنی عدم سے وجود میں لانا والا, مصور صورت بنانے والا, اور باری حلیہ, تو فرق ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل کرو. کیا مطلب؟ یعنی جو بچڑے کے معبود میں شریک تھے انہوں نے آمنے سامنے کھڑا رہنا اور ایک دوسرے کو قتل کر دینا. دوسرا یہ بھی مطلب ہے کہ جو شریک نہیں تھے انہوں نے اس طرف اور جو شریک تھے اس طرف کو انہوں نے انہیں قتل کرنا, یہ سزا مقرر ہوئی. ذالکم یعنی کیا؟ ذالک یہ عمل, کم مخاطبین کی سبب سے, بہتر ہے تمہارے باری کے پاس. فتاب علیکم, دیکھو علی آیا, اس نے تمہاری توبہ قبول کی, یعنی اس طرح عمل کرو. تو واضح ہو گیا انہ هو التواب الرحیم. تو یہاں کئی چیزیں واضح ہوئی کہ ذالک اور توبو الی اور علی, اور یہ وہ سالہ پرستی. تو یہ قصے پھر دوبارہ آئیں گے, مگر اس صفحے کا ہم نے حق ادا کر دیا. اب سنیے, مطلب کتاب ملی, ترتیب جو ہے علیحدہ ہو رہی ہے. تو کتاب جب ملی ہے تو لوگ ساتھ میں نہیں تھے, بعد میں 40 روزے پورے کرنے کے بعد لے آئے اوپر. مگر اللہ تعالیٰ سے کلام کس نے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام. ان کو تو نظر نہیں آئے نا, اور تختیاں لے کر آ رہے ہیں. تو سنیے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. جب تم نے کہا موسیٰ سے ہم تو ایمان نہیں لاتے, اللہ کتاب ملی ہے, تختیاں ملی, یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلا ہوا نہ دیکھیں. ہم نے تو دیکھا ہی نہیں اللہ کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہاں دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو اللہ کو نہیں دیکھا نا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, تو کڑک نے, بجلی کے جو کڑک ہوتے ہیں, دبوچ لیا, تم دیکھتے ہی رہ گئے. مطلب آئی, دیکھ رہے ہیں. اب یہ تو مر گئے, مگر ان سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ پھر یہ دوبارہ زندہ ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تو نے کیا کر دیا, تو وہ زندہ ہو گئے. اس لیے کہا ہے تم نے تو جو مر چکا اس سے کیا کہیں گے, تم دیکھتے رہ گئے. ہاں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. موتکم, پھر ہم نے تمہیں اٹھایا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو. تو کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ 3 قبیلوں سے کہ تمہارے باپ دادا کے ساتھ یہ عمل ہوا تھا. یہ بھی قصہ تفصیل سے آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہو گیا, اب میں کیا کیسے جاؤں جی. تو اچھا بعثنا, بعث کے معنی کیا بھائی؟ یوم البعث, قیامت کے دن کو بھی بعث کہتے ہیں. تو بعث کے معنی کیا؟ جو جس چیز کا وجود ہے اسے اٹھانا. تو قبر میں سب پڑے رہیں گے نا, اس کو اٹھانا, اس لیے یوم البعث. تو انہیں اٹھایا, یہ تو تھے صرف مر چکے تھے, اسے اٹھایا. تو یہ بعث کے معنی یاد رکھنا. تو یہ قیامت کے دن کو بھی یوم البعث کہتے ہیں جی. تو وہ بھی قبروں میں وجود رہے گا سب کا, وہ اٹھائیں گے. اچھا, ابھی اور ایک نعمت کو بیان کیا جا رہا ہے, تو پھر ہم اکتفا کرتے ہیں اس پر. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ
کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم یظلمون. ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا. جانتے ہیں بحر کلزم سے باہر آئے تو آسمان کے نیچے تھے تو بادل سایہ کرتے تھے. دیکھیے کیسا انعام. ہم غور کریں اس پر, کیا کیا احسانات کیے. اللہ اللہ. اور من و سلوا ہی جانتے ہیں آپ, دانا اور پرندے. اب دانا کی کیفیت لوگ بتا رہے ہیں کہ پتوں پر, اپنے آپ نے دیکھے ہوں گے پتوں پر ایسے دانے کھاتے ہیں, میٹھے لگتے ہیں, لیکن یہ من کچھ اور چیز تھی. تو بہرحال وہ نمی گرتی تھی تو اس کے ساتھ دانے جم جاتے تھے اور پرندے کثرت سے آتے تھے, کھاتے تھے. لیکن اب جائیں گے تو آپ کو یہ من کے نام پہ دیں گے, وہ من نہیں ہے اصل میں. تو یہ تو دنیا کا طریقہ کار ہے جی. تو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم, اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں بطور روزی کے عطا کیا ہے پاکیزہ. طیبات کے معنی پاکیزہ. تو یہ ابھی سے نوٹ کر لیں, پھر ہم بتاتے رہیں گے. بھئی اللہ نے جو دیا ہے اس کو پاکیزہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ بھئی ہمارے یہاں سب ہے, پھل فروٹ سب ہے, لیکن وہ سڑ بھی جاتا ہے نا, اس لیے پاکیزہ. بھائی رکھ دیا, کل کے لیے خراب ہو گیا. تو یہ کلام پاک کی آیت ہے. ہم جتنی محنت کریں گے, یہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں. اب ہم نے کوشش کی کہ یہاں تک آ جائیں, لیکن کوشش کی کہ ساری باتیں آپ کو موٹی موٹی بتا دی جائیں اور پھر یہ آئے گا. تو اتنا ذہن میں رکھیے کہ جتنا بھی ہم کوشش کریں گے اتنا کم ہے, جتنا بتائیں اتنا کم ہے, مگر یہ کہ ہمیں چلنا ہے. اچھا, وما ظلمونا, یہ یاد رکھیے. ظلمنا یعنی ہم نے ظلم کیا, اور ظلمو انہوں نے. دیکھو ظلمتو ظلمنا یعنی ہم, ظلمتو میں, ظلمنا ہم, اور ظلمو وہ. تو انہوں نے ہم پر کچھ ظلم نہیں کیا, انہوں نے جو نافرمانی کی ہم پر کیا ظلم کریں گے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, خود ہی پر وہ ظلم کرنے والے تھے. تو آج کا درس یہ اختتام کو پہنچا, اور ہم نے صرف یہ لیا ہے کہ صفا کو. تو چونکہ قصہ تھا اور ضروری باتیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں, بہرحال ذہن میں رکھے گا جو ہم نے موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اور آپ کو نیک توفیق دے اور امت مسلمہ کو قرآن سے جڑنے کی ترغیب دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, چونکہ ہم وقف نہیں کر رہے ہیں اس لیے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دیکھیں پوچھنا ہمارا کام ہے, پوچھ لیجئے. کوئی سوال ہے کسی کو؟ 5 منٹ ہیں ابھی. جو اس سے پہلے کے درس کی بات ہے, آدم علیہ السلام کو نام سکھائے گئے تھے. جی جی, یہ نام اسماء الحسنیٰ کے نام تھے. جی جی جی, ہم نے کہا تھا کہ نام وہ تھے جو ضروریات تھی خلافت کے لیے, یہ بتایا گیا بس. تو یہ اسماء الحسنیٰ کے نام نہیں, وہ تو جو ضروریات تھے. خالی اسماء حسنہ بتا کر کیا فائدہ؟ صحیح سوال کیا. نہیں, وہ لوگوں نے اس میں یعنی جیسے کہ اسماء, تو پھر لوگ اسماء حسنہ کے پیچھے پڑے رہیں گے. ہاں, تو نام کی بڑی اہمیت ہے, اس وجہ سے خلافت کے لیے جو ضروری تھا وہ بتایا گیا تھا. اچھا, شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں 12 اماموں کے نام, تو اسماء حسنہ کے بھی نام تو پھر مشکل پیش آتی ہے کہ مطلب اسماء حسنہ, تو پھر لوگوں نے اس کو رٹنا شروع کر دیا جبکہ اسے سمجھنا ہے. جی بہت اچھا. نہیں ہے کوئی تو ٹھیک ہے, آئندہ ملتے ہیں پھر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی.